شادی کے لیے سورہ رحمان کا ورد کرنا۔ نور فاطمہ لکھنؤ سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے لیے 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنی چاہیے، اس سے نکاح جلدی ہو جاتا ہے، تو کیا مجھے یہ پڑھنا چاہیے کیونکہ میری عمر 21 سال ہو گئی اور شادی کے ابھی تک کوئی اسباب نہیں ہے؟ میرے علم میں کوئی ایسی روایت یا کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے یہ ہو کہ سورہ رحمان 3 دفعہ پڑھنے سے جلدی شادی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں، اور اصل میں تو جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے ولی جو ہیں باپ اور بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی اور بہن کے لیے رشتہ تلاش کریں اور وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ تو آپ کے خاندان کے افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے رشتے کی کوشش کریں، اور آپ اگر وظیفہ کرنا ہی چاہیں تو وہ قرآن مجید کی جو سورہ فرقان کی آخری آیات ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، تو آپ جتنا چلتے پھرتے کوشش کریں اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا کریں، ویسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اسباب پیدا کر دیں۔ مرد کے لیے سرخ رنگ کا لباس پہننا، کیا آدمی کے لیے بالکل ریڈ کلر کا کپڑا پہننا جائز ہے؟ ذیشان صاحب انڈیا سے، جائز نہیں ہے۔ جو بالکل چمکتا ہوا لال کلر کا کپڑا ہو وہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، البتہ دھاری دار سرخ ہو اس کی اجازت ہے۔ انشورنس کمپنی میں ڈرائیور کی جاب کا حکم، میرا بھائی انشورنس کمپنی میں ڈرائیور کی جاب کرتا ہے، کیا یہ جاب صحیح ہے؟ شاہین صاحب انڈیا سے۔ انشورنس کمپنی ہو یا سودی بینک ہو، اس میں چوکیدار یا ڈرائیونگ وغیرہ کی جاب کے بارے میں علماء کے 2 موقف ہیں، بعض علماء ناجائز کہتے ہیں، بعض جائز کہتے ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں وہ میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ تو اس لیے آپ کے بھائی کو چاہیے، بہتر یہ کہ وہ جاب چھوڑ دیں، اگر ان کے لیے مشکل ہو تو اس کی گنجائش ہے کر بھی سکتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ یہ جاب چھوڑ کے کسی دوسری جگہ جاب تلاش کریں۔ وہ والدین سے اولاد کی کن ایکٹیویٹیز کا سوال ہوگا؟ بنت مسلم، کیا قیامت کے روز والدین کو اولاد کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا جبکہ والدین کو نہیں پتہ ہوتا کہ اولاد باہر نکل کر کالج، یونیورسٹی، کوچنگ میں کیا کر رہی ہے، کن لوگوں کی صحبت میں اٹھ بیٹھ رہی ہے؟ جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پتہ نہیں ہوتا کہ اولاد کہاں جا رہی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ والدین پر لازم ہے کہ اولاد کی نگرانی کریں، صحیح تربیت کریں، ایسے کوچنگ میں، ایسے اسکولوں میں داخل نہ کریں جہاں بے حیائی کا ماحول ہے۔ اگر والدین نے اس تربیت میں کوتاہی کی، ایسے اسکولوں میں داخل کر دیا جہاں بے حیائی کا ماحول ہے، ایسے کوچنگ سینٹر میں داخل کر دیا جہاں غلط ماحول ہے، پھر اگر بچہ برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو والدین کو اس کا گناہ ہوگا، وہ گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، والدین نے اپنی طرف سے تربیت کی تمام کوشش کر لی، ایسے اداروں کا انتخاب کیا جہاں بے حیائی کا امکان کم سے کم ہے اور وہ مجبوری بھی تھا ان اداروں میں ایڈمیشن کرانا، اس کے بعد اگر بچہ کوئی گناہ کرتا ہے اور والدین پوری نگرانی بھی کر رہے ہیں پھر بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر بچہ خود گناہ گار ہوگا، والدین کو اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ وتر کی نماز میں مسنون قراءت کیا ہے؟ محمد صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں۔ کیا وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے؟ کیا روزانہ سنت کی نیت سے اس کا معمول بنانا درست ہے؟ جناب یہ سنت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو سنت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن فرض نماز سے متعلق یا وتر سے متعلق جہاں بھی یہ جب بات ذکر کی جاتی ہے کہ یہ والی صورتیں پڑھنا سنت ہے، مثال کے طور پر جمعے میں سورہ غاشیہ یا سورہ جمعہ پڑھنا، اور جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھنا سنت ہے۔ تو جب بھی اس طرح کی بات کی جاتی ہے نا کہ فلاں نماز میں فلاں سورت پڑھنا سنت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے اس کا معمول بنا لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام صورتوں کی نسبت ان کو زیادہ پڑھا جائے، لیکن دوسری صورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ لوگ ان کو فرض واجب نہ سمجھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی یہ پڑھنا ثابت نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پڑھا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھا، ایسا نہیں ہے۔ تو سنت کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر اس کا معمول بنانا چاہیے، لیکن دوسری صورتیں بھی ساتھ ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی کسی طالب علم کو مدرسے میں پیسے جمع کروانے کے لیے نفلی صدقہ کے پیسے دے تو کیا وہ ان پیسوں کو کلاس کے مستحق طلباء میں از خود بانٹ سکتا ہے یا انہیں کھانا کھلا سکتا ہے جس میں وہ خود بھی شامل ہو؟ جناب محمد اویس، وہ نہیں کر سکتا ایسا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی مدرسے کے نام پہ کسی کو چندہ دیتا ہے تو اس میں خود بخود یہ چیز موجود ہوتی ہے، اس کی وہ وضاحت نہیں کرتا، لیکن یہ طے شدہ ہوتی ہے کہ یہ مدرسے کی انتظامیہ کو دیں آپ۔ جب مدرسے کے نام پہ چندہ دیا جائے گا تو مدرسے کی انتظامیہ مراد ہوتی ہے، از خود
اس میں کوئی طالب علم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کسی طالب علم کو کسی نے یہ صاف لفظوں میں کہا ہو کہ یہ چندہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اپنی ثواب دید پر مدرسے کے جس طالب علم کو آپ سمجھیں کہ یہ مستحق ہے تو آپ اس کو دے دیں یا اس کو کھانا کھلا دیں، تو جب تک یہ واضح لفظوں میں چندہ دینے والا صراحت نہیں کرے گا، طالب علم کے لیے از خود جائز نہیں ہے کہ وہ از خود مدرسے کے مصارف میں خرچ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ مدرسے کی انتظامیہ کے حوالے کرے وہ چندہ، ورنہ یہ گناہ ہوگا، خیانت کا گناہ ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ طالب علم اگر اپنے طور پر مدرسے کے طلبہ پہ خرچ کرنا شروع کر دے، اس میں ایک نقصان بھی ہے انتظامی معاملات میں۔ وہ نقصان یہ ہے کہ اس سے بعض دفعہ طلبہ کی عادت خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ انتظامیہ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس طالب علم کو الگ سے بھی کوئی چندہ دے رہا ہے، اور انتظامیہ اپنے طور پر بھی اس کو غریب طلبہ میں شامل کر کے اس پہ خرچ کر رہی ہوتی ہے، تو اس طرح سے ایک طالب علم جو ہے ادھر سے بھی پیسے آ رہے ہیں ادھر سے بھی پیسے آ رہے ہیں، تو یہ طلبہ کی اخلاقی تربیت کے لحاظ سے بھی یہ چیز نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اس لیے جو طریقہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، جب بھی کسی مدرسے کو چندہ دیا جائے گا تو مدرسے کی انتظامیہ تک پہنچایا جائے گا اس کو، طالب علم اپنے طور پہ خرچ نہیں کرے گا۔ ہاں اگر کسی طالب علم کو صراحت کر دی ہے کہ بھائی اپنے طور پر دیکھ لو کسی کو، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں نے بتایا اس میں یہ انتظامی خرابی بہرحال موجود ہے، اس سے مدرسے کا نظام خراب ہوتا ہے۔ تو چندہ دینے والوں کو بھی چاہیے کہ جب کسی مدرسے کو چندہ دیں تو صاف لفظوں میں پھر طالب علم کو یہ کہہ دیا کریں کہ یہ انتظامیہ کو دیں، اپنے طور پر اس کے خرچ کرنے کی اجازت نہ دیں، اس سے مدرسے کا نظام اور نظم و ضبط جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ سفر میں جماعت میں پوری نماز پڑھیں یا علیحدہ سے قصر پڑھیں؟ عتیق الرحمن انڈیا سے۔ سفر میں اگر قصر کی نماز واجب ہو گئی ہے اور ہم کسی مسجد میں پہنچے جہاں جماعت ہو رہی ہو تو ہمیں جماعت میں شامل ہونا چاہیے یا الگ سے قصر پڑھنی چاہیے؟ آپ کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے اور لازم ہے یہ جماعت میں شامل ہونا۔ اگر قریب میں کوئی مسجد ہے جہاں جماعت مل سکتی ہے اور سفر میں حرج بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جہاز نکل رہا ہو یا ٹرین نکل رہی ہو یا بس نکل رہی ہو اور تسلی بھی ہو، تو آپ کو جماعت سے نماز پڑھنا لازم ہے۔ تو ایسی صورت میں امام اگر مقیم ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا، تو آپ نے بھی پھر پوری ہی پڑھنی ہے، چاہے آخری قعدہ میں ہی آپ اس کے ساتھ شریک ہوئے ہوں۔ جب آپ اخپل طریقے سے پڑھیں گے نماز، اکیلے پڑھیں گے یا خود جماعت کرائیں گے یا مسافر کے پیچھے پڑھیں گے نماز، تو پھر آپ قصر کریں گے۔